کہتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ کسی مہلک بیماری میں گرفتار ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے علاج کرنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن بادشاہ کو افاقہ نہ ہوا۔ دنیا بھر کے طبیب منگوائے گئے، لیکن بادشاہ کی بیماری کے سامنے سب بے بس رہے۔ آخر کار کچھ حکیموں نے کہا کہ اس کا علاج صرف انسان کے پتے سے ممکن ہے، اور اس انسان میں کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی تو ہی اس کا پتا علاج میں معاون ثابت ہوگا۔ بادشاہ نے حکیموں سے وہ نشانیاں سنتے ہی اپنے پیادوں کو حکم دیا کہ وہ ایسی نشانیوں والا انسان ڈھونڈیں اور جلد از جلد لے کر مال پہنچیں۔ شاہی پیادے دن رات ایسے شخص کو تلاش کرتے رہے۔ بالآخر انہیں ایک غریب کسان کے بیٹے میں یہ تمام نشانیاں نظر آئیں۔ شاہی پیادوں نے غریب کسان سے کہا کہ وہ بے پناہ مال و دولت لے لے اور یہ لڑکا بادشاہ کے حوالے کر دے۔ کسان چونکہ بہت غریب تھا، وہ پیسوں کے لالچ میں آ گیا۔ اس نے مال و دولت لے لیا اور بیٹا بادشاہ کے پیادوں کے حوالے کر دیا۔ جب لڑکا بادشاہ کی دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور کہا، کیا اس لڑکے کی جان لے کر اس کا پتا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے اس لڑکے کی جان لی جا سکتی ہے۔ بادشاہ نے شاہی جلاد کو بلایا اور اس لڑکے کو قتل کر کے اس کا پتا نکالنے کو کہا۔ لڑکا حیران اور پریشان کھڑا اپنی موت کا منظر دیکھنے کو تیار تھا۔ لڑکا بے بس تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر کار جب جلاد لڑکے کی گردن اتار دینے کو تیار ہوا تو لڑکا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بادشاہ نے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، موت سے ڈرنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، دنیا میں انسان کا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو ہر مشکل وقت میں اولاد کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ بھی مجھے پیسے کے لالچ میں چھوڑ گئے۔ لڑکے نے کہا، ماں باپ کے بعد ملک کا قاضی اور بادشاہ انسان کا سہارا ہوتے ہیں۔ انسان کو کہیں سے انصاف نہ ملے تو وہ قاضی اور بادشاہ سے رابطہ کرتا ہے، لیکن یہاں تو آپ بھی مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں کس سے فریاد کروں؟ اس کا اللہ ہی واحد اور آخری سہارا رہ جاتا ہے جو انسان کے ساتھ انصاف کرتا ہے، لیکن ابھی تک اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نظر نہیں آ رہی، اس لیے مجھے اپنے آپ پر ہنسی آ رہی ہے۔ بادشاہ لڑکے کی باتیں سن کر شرمندہ اور خوفزدہ ہو گیا اور لڑکے سے کہنے لگا، جاؤ تم آزاد ہو۔ بادشاہ نے لڑکے کو بے شمار ہیرے اور جواہرات دیے اور لڑکے کو عزت سے رخصت کر دیا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد بادشاہ کا مرض خود بہت ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دنوں میں بادشاہ تندرست ہو گیا۔